انتہائی عبرت انگیز اور نصیحت آموز واقعہ سناتا ہوں۔ ترکی کا بادشاہ شاہ مراد اس کے حوالے سے آتا ہے، ایک مرتبہ اپنے محل کے اندر رات کو اپنے بستر پہ لیٹا ہے، لیکن دل بے چین ہے، پریشان ہے، دل نہیں لگ رہا، اداس، اندر جیسے وحشت سی آ جاتی ہے۔ اپنے پروٹوکول آفیسر کو بلایا، سیکیورٹی آفیسر کو، اور کہا جی ذرا بندوبست کرو، آؤ شہر کا دورہ کر کے آتے ہیں، ایسے گھوم پھر کے آتے ہیں کہ شہر میں کیا ہو رہا ہے، دل نہیں لگ رہا محل کے اندر۔ اب جی وہ انتظام ہو گیا، بندوبست ہو گیا، بادشاہ چلتے چلتے باہر گلیوں کے اندر گھومتے گھماتے وہ شہر کا، وہ جو شہر پہلے قلعوں میں شہر ہوتے تھے نا، قلعے بنے ہوتے تھے، وہ قلعے کے دروازے پر پہنچ گیا۔ دروازے پر پہنچا تو دیکھا کہ دروازے کے کنارے ایک بندے کی لاش پڑی ہوئی ہے، بندہ ایک مرا پڑا ہے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ یہ کیا مسئلہ ہے، یہ بندہ، اس کی لاش اور یوں بے گور و کفن پڑی ہے، اس کو دفنایا کیوں نہیں گیا؟ لوگوں کو بلایا گیا تو وجہ پوچھی تو لوگوں نے وجہ بتائی، جی بڑا گنہگار تھا، بدکار تھا، اس لیے جو ہے وہ اس کو لوگوں نے مسلمانوں کے قبرستان میں دفنانا گوارا نہیں کیا ہے۔ لوگوں کو یہ بہت بدکار گنہگار شخص تھا، تو اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفنانا گوارا نہیں کیا، نہ ہی اس کو غسل دیا، نہ کفن دیا، بس اٹھا کے ایسے ہی پھینک دیا۔ یہ اتنا بڑا گنہگار تھا، یہ اتنا بڑا گنہگار تھا۔ اچھا، جو بڑے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی سوچ بھی بڑی ہوتی ہے۔ بادشاہ نے کہا یہ بتاؤ، جتنا بھی بڑا تھا امت محمد تو تھا نا، صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مسلمان تو تھا نا؟ کہا ہاں مسلمان تھا۔ چلو اٹھاؤ، اس کو غسل دو اور پھر کفن دو، جنازہ پڑھ کے جو ہے وہ پھر اس کو دفناؤ۔ اب جب اس کی لاش کو لے کر اس کے گھر پہنچے بادشاہ ساتھ ساتھ کہ دیکھیں اس کا گھر کون سا ہے اور کون سے اس کا ایسا عمل تھا کہ لوگ اس کو اتنا بڑا بدکار گنہگار سمجھتے تھے۔ اب جب اس کی لاش کو لے کر گھر پہنچے تو اس کی بیوی نے جب دیکھا کہ اس کے شوہر کی لاش آئی ہے تو دھاڑے مار مار کے رونے لگی اور اس طرح کہتی تھی کہ دیکھ، میں نہ کہتی تھی کہ لوگ تجھے غسل بھی نہیں دیں گے، لوگ تجھے دفن بھی نہیں کریں گے، لوگ تجھے گناہگار سمجھیں گے، لوگ تجھے بدکار کہیں گے، حالانکہ تو بہت بڑا نیکوکار تھا، حالانکہ تو بہت بڑا نیکوکار تھا، تو اتنا بڑا اللہ تعالیٰ کا برگزیدہ بندہ تھا۔ اب بادشاہ دروازے پہ کھڑا یہ سن رہا ہے کہ بیوی جو سب سے زیادہ رازوں کو جانتی ہے، لوگ کہتے ہیں بدکار تھا، بیوی کہتی ہے کہ نیکوکار تھا، یہ کیا راز ہے؟ بادشاہ نے دروازہ کھٹکھٹایا، اس کی بیوی کو بلایا کہ بیوی بتا ماجرا کیا ہے، لوگ بدکار کہتے ہیں، تو نیکوکار کہتی ہے، کیا راز ہے؟ تو اس نے کہا راز یہ ہے کہ اس کا عمل کچھ اس طرح کا تھا کہ لوگ بظاہر اس کو گناہگار سمجھتے تھے، یہ کرتا یہ تھا، 4 پیسے آ جاتے، کبھی شراب خانے چلا جاتا تھا، وہاں سے اتنے پیسوں کی بوتلیں لیتا، گھر آ جاتا تھا اور گھر کے اندر چھپ کے نالی کے اندر بہا دیتا اور اللہ کے سامنے کہتا شکر الحمدللہ، میری وجہ سے کچھ مسلمان تو شراب پینے سے بچیں گے۔ اور پھر کبھی پیسے آ جاتے تو کبھی کسی جا کے کوہبہ خانے طوائف کے دروازے پہ چلا جاتا اور اس کو جا کے پیسے دیتا اور کہتا کہ بی بی آج کے لیے دروازہ بند، آج کوئی تیرے در پہ نہیں آئے گا، گھر پہ آ جاتا، لوگ سمجھتے کہ شاید یہ شراب لے کے آیا ہے اور یہ شراب پیے گا، لوگ اس کو طوائف کے دروازے پہ جاتا دیکھتے تھے، لیکن یہ گھر آتا تو کہتا اللہ تیرے در پہ شکر ہے، آج تو نے 4 پیسے دیے، میری وجہ سے کوئی مسلمان تو زنا سے بچ جائے گا۔ میں اس کو کہتی تھی کہ اگر تو نے نیکی کرنی ہے تو کھلم کھلا کر، یوں چھپ کے نہ کر، کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ تجھے بہت بڑا گناہگار سمجھ لیں اور تیرا جنازہ ہی نہ پڑھیں۔ تو آگے سے یہ کہتا تھا کہ اگر لوگوں نے جنازہ نہ پڑھا تو پھر وقت کے ولی اور بادشاہ میرا جنازہ پڑھیں گے۔ اس کا ایمان تو دیکھو، اس کا یقین دیکھو، لوگوں کو خوش و راضی نہیں کرنا، لوگوں تم خدا کو راضی کرو، خدا بندوں کو راضی کر کے چھوڑے گا۔ تو جب بیوی نے یہ بات کہی
کہ اچھا یہ کہتا تھا، اس کا یہ ایمان تھا کہ اگر لوگوں نے جنازہ نہ پڑھا تو پھر وقت کا بادشاہ اور ولی جنازہ پڑھیں گے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ بی بی چل، پھر بادشاہ خود تیرے دروازے پہ چل کے آ گیا ہے، اور بھیجنے والا رب ہے کہ اس نے محل سے مجھے باہر نکالا اور تیرے دروازے پہ لا کھڑا کیا۔ اعلان کر دیا گیا کہ صبح اس کا جنازہ پورے شان کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ شہر کے اندر ادا کیا جائے گا۔ سارے وزراء، امراء، مشیر، سارے علماء، سارے اولیاء، سارا شہر کا شہر اس کے جنازے کے اندر شریک ہوگا۔ تو اللہ نے فرمایا واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، لوگوں تم پردے میں چھپ کے جو کرو گے خدا اسے لوگوں کو بتا کے رہے گا۔ جو تم اگر بدکاریاں کرو گے تو خدا وہ بھی بتائے گا، جو تم نیکوکاریاں کرو گے خدا وہ بھی بتائے گا۔ اس لیے پردے میں وہ کرو چھپ کر کہ اگر پردے اٹھیں تو پھر تعریفوں کے انبار لگ جائیں۔ اولیاء کو یہ راز پتا تھا، اولیاء کو یہ راز پتا تھا، تبھی وہ عبادت لوگوں کے سامنے نہیں کرتے تھے، جنگلوں میں نکل جاتے تھے، غاروں میں نکل جاتے تھے، پہاڑوں میں نکل جاتے تھے، وہ چھپ چھپ کے عبادت کرتے تھے۔ لیکن مخلوق خدا جنگل سے شہر تک لائن لگائی ہوتی تھی ان کی زیارتیں کرنے کے لیے، کون بتاتا تھا؟ خدا بتاتا تھا۔ وما علینا الا البلاغ۔